وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلکم واصحابکم یا سیدنا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حیات النبی ہے جناب محمد، وہ بارگاہ رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد دی خوشیاں شہ ابرار دے صدقے، اللہ نے بھی کن آکھیا سرکار دے صدقے۔ زلفاں دی سیاہی رخ انور دا اجالا، دن رات بنے شاہد انوار دے صدقے۔ مندا ہاں میں تیری کہ ہے سب کچھ ہی خدا دا، من تو بھی کہ دیندا ہے خدا یار دے صدقے۔ وسدا روے گھر بار صدا شیخ امیدہ، وسدا میرا گھر شیخ دے گھر بار دے صدقے۔ بے فکر ہاں طاہر کے ملے شیخ نے مینوں، بے فکر ہاں طاہر کے ملے شیخ نے مینوں، محشر دا بھی نہیں غم مینوں غم خار دے صدقے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم تجلی حق سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر والاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں تربیت کے حوالے سے چند اہم چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی، ہم سب کو اس حق کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر درود پڑھتے رہتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے وہ وحی خدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی زبان پہ خدا بولتا ہے تو یہ قرآن کی آیات بینات کے عین مطابق ہوگا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندے نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا رہوں گا، ہر وقت درود پڑھوں گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذن تخفی ہمک ویغفر ذنبک، فرمایا اگر تو یہ کام کرے گا کہ ہر وقت کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا رہے گا تو جو تو چاہے گا وہ ہو جائے گا، تیری مرضی کے مطابق خدا کے فیصلے ہوں گے۔ اور اگر انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا۔ یہ برکت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی۔ تو کوشش کریں، اور کچھ نہ بھی ہو سکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود تو پڑھتے رہا کریں۔ اور پھر درود میں بھی افضل اور اہم ترین درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ درود نکلا ہے، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھیں، پھر انسان کام کاج میں ہوتا ہے، گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، تو ہر طرح کی جگہ سے گزرنا ہوتا ہے،
کام کاج میں انسان کا دھیان نہیں رہتا، تو نام مبارک آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اس کا پھر ادب اور احترام اور اس کی عظمت کا جو تقاضا ہے وہ انسان پورا نہیں کر سکتا۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ان الفاظ سے پڑھتے رہا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں۔ آپ چند ماہ کے لیے یہ عمل کریں، آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کی پچھلی ساری زندگی کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں اور آنے والی زندگی آپ کی پرسکون ہو گئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی یہ برکتیں ہیں، تو درود و سلام ضرور ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور چیز سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی توحید کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ اس کے کرم پر ہے، وہ معاف فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے گویا وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرتا ہے۔ بندہ تو موٹر بائک سے گر جائے تو نہیں بچتا، ایک کھجور سے گر جائے تو نہیں بچتا، بلڈنگ سے گر جائے نہیں بچتا، تو آسمان سے جو بندہ گرے گا آپ اندازہ لگائیں اس کا کیا سلامت رہے گا، ہر شے اس کی تباہ ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی ساری زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدے اور ساری چیزیں ضائع کر دی جاتی ہیں، اس لیے شرک سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جتنا بھی ہو سکے انسان کو چاہیے کہ وہ توحید کو دل میں بٹھائے، اور توحید دل میں بیٹھنا کیا ہے؟ جو ہم اقرار کرتے ہیں سارے مسلمان، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی خالق کائنات نہیں ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہو۔ ساری قدرتیں، ساری طاقتیں، ساری عظمتیں رب ذوالجلال کی ہیں۔ یہ جب ہم اقرار کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم توحید پر آ گئے، اور اگر اس میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگ گئے، یہودیوں نے کیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے، تو یہ شرک ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف، یہ سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 12 میں فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ، جب انسان کو پہنچتی ہے الدُّرُّ، کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، جب انسان پریشان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، وہ لیٹا ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھا ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، کھڑا ہو پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میری یہ مشکل جو ہے اگر کوئی ٹال سکتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، ہر حالت میں رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اب مسئلہ اس سے بھی خراب ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ پریشان ہوتے تھے تو اللہ کے ذکر کی طرف آتے تھے، نماز کی طرف آتے تھے، استغفار کی طرف آتے تھے، توبہ کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو، ہمارے سارے راستے کھل جائیں گے۔ آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو رزق کی مصیبت ہے تو وہ روزی کمانے کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، انسان کو گھریلو معاملات میں پریشانی ہے، اللہ کے ذکر میں
انسان کے دل کا سکون مضمر ہے اور وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ ذکر اذکار، تسبیحات، استغفار، لا الہ الا اللہ، درود شریف، یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ کہتا ہے میں گھر کے معاملات میں پریشان ہوں۔ اللہ کے بندے، تیرے جو معاملات الجھے ہوئے ہیں ان کا حل کسی کے پاس نہیں، اگر حل ہے تو وہ رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ اگر تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے گا تو خدا تیری مشکلات کو ختم فرما دے گا اور تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور اگر تو اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے دور ہوتا چلا جائے گا تو تیری زندگی مشکلات کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فلما کشفنا عنہ درہ مر کأن لم یدعونا الی در مسہ، تو اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل ختم فرما دیتا ہے، مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد یہ بندہ اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا، اللہ کو بلایا ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا ہی نہیں تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر نماز پڑھنے سے مشکل دور ہو گئی تھی تو پکا نمازی بن جاتا، اگر درود پڑھنے سے مشکل دور ہو گئی تھی تو پکا درود پڑھنے والا بن جاتا، توبہ کرنے سے مشکل دور ہو گئی تھی تو پکا زندگی میں لازماً توبہ کرنا شروع کر دیتا۔ لیکن جب اس کی مشکل دور ہو گئی، اس کو آسانی مل گئی، اس کے لیے آسانی اللہ نے مہیا فرما دی، تو اپنی آسائش کی زندگی میں یہ اللہ کو بھول گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے غالباً فرمایا تھا، فرمایا عبداللہ اپنے اچھے وقت میں، خوشی کے وقت میں اللہ کو یاد کرنا، جب تمہارے اوپر مشکل وقت آئے گا نا تو خدا تجھے نہیں بھولے گا۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تھوڑی سی خوشی آتی ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب شادی کا دن ہو، مجال ہے کہ شادی گھر کے جس گھر میں شادی ہے وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، اور اگر کوئی کہہ دے، دولہا ہی کہہ دے کہ میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہوں، تو ساتھی کہنے لگتے ہیں نمازیں تو روز پڑھتے ہیں، شادیاں کو روز ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندوں، جس رب نے یہ خوشی دی ہے اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے نماز ادا کرنے دو۔ اور ہمارے ہاں ہر چیز ایک فیشن بن گئی ہے، ہمارے ہاں یہ نوافل بھی فیشن بن گئے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ساری زندگی مسجد میں نہیں آنا، کبھی مسجد کے دروازے سے بھی گزرے تو تیزی سے گزر جانا ہے۔ شادی والے دن دولہے کو تیار کر کے، اور شادی والے دن بھی دولہا فرض نماز پڑھنے نہیں آتا، فجر کی نماز، ظہر کی، عصر کی گزر جاتی ہے، نہیں پڑھنے آتا، لیکن جب تیار ہو کے بارات لینے جا رہے ہوتے ہیں تو دولہے کو کہتے ہیں جا 2 نفل پڑھ کے آ۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے فرض ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے نفلوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ہمارا فیشن بن گیا ہے، ہم دولہے کو کہتے ہیں بھئی آج 2 نفل پڑھ کے چلا جا، اور وہ بھی اس لیے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، چلو فوٹو بن جائے گی پھر چلے جانا۔ عموماً تو اب دولہے بھی ماڈرن ہو گئے ہیں، وہ نفل بھی نہیں پڑھتے، آ کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں، فوٹو بنوانا ہوتا ہے تو وہ دعا کا بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ ہمارے اندر برائیاں پیدا کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرو۔ ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، مجال ہے کہ کبھی شکرانے کے لیے 100 بار درود شریف پڑھا ہو کسی نے، کبھی شکرانے کے لیے سورہ یاسین پڑھی ہو، قرآن شریف پڑھا ہو بیٹھ کر، قل شریف پڑھ لیے ہو، نہیں شادی کا وقت آیا نہیں 2 دن پہلے گانے باجے شروع، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام شروع، خواتین بے پردہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کا عصمت کا خیال تک نہیں رہتا، ان کو اپنی پردہ داری کا خیال تک نہیں رہتا۔ تو جب معاشرہ اس حد تک برا ہو جائے اور خوشی کے موقع پر خدا کو اتنا بھول جائے تو پھر جب پریشانی آئے تو اللہ رب العزت کے کرم کا انتظار نہ کرے، کیونکہ حدیث کے فیصلے بدلا نہیں کرتے، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف آئے گا نہیں اس کے لیے آسانیاں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کوشش کریں ہماری جو خوشیاں ہیں ان کو شریعت اسلامیہ کے مطابق منانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادی ہے جی، عالم دین کو بلا لیں، وہ آ کے نکاح پڑھا دے۔ اب وہ عالم دین جو یہاں مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتا ہے، حدیث کا درس دیتا ہے، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، اس عالم دین کو وہاں لے جاتے ہیں کہ جی نکاح پڑھانا ہے، اور جب نکاح کا وقت ہوتا ہے
تو وہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی موسیقی شروع ہو جاتی ہے، گانے باجے شروع ہو جاتے ہیں، اور گانے باجے کر کے سارا کچھ کر کے کیا ہے جی دولہے کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اب دولہا آ کے بیٹھ گیا، پہلے کنجر خانہ ہو گیا، اب مولانا تھوڑی سی تلاوت کر دیں برکت ہو جائے۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ ان کی مت مار دیتا ہے جو رب سے دھوکہ بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکے دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ نہ کبھی سوچیں کہ ہمارے اس طرز عمل سے خدا رسول خوش ہوں گے۔ اللہ رسول کو خوش کرنا ہے تو اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو پابند بنائیں، خوشی ہو یا غمی۔ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ درود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر مشکل پڑے ہم درود پڑھیں، ہر وقت خوشی ہو غمی ہو ہر وقت درود پڑھیں، تاکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ کرم ہو، ان کی زیادہ توجہ ہو، جتنی ان کی توجہ ہوگی اتنی زیادہ رحمت ہوگی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ تو سارے عالمین میں جہاں کہیں بھی رحمت ہونی ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ مبارک سے ہونی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم سب ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاکستان کو بہتر کر، اس کی معیشت کو بہتر کر، اس کے حالات بہتر کر، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کما تکونوا یولی علیکم، فرمایا جیسے تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے ہی حکمران مسلط کرے گا۔ تو ہمارے دیکھیں 80% سے زیادہ لوگ بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھنے آتے ہیں ان میں سے کئیوں کو نہیں آتی، پہلے تو آتے ہی نہیں نماز پڑھنے، اور جو آتے ہیں ان میں سے بھی کئیوں کو نہیں آتی، اور جن کو نماز آتی ہے ان کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ ہمارے ہاں وضو کے مسائل بیان کیے جائیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، صحیح وضو کرنا نہیں آتا۔ بچہ بالغ ہو جائے اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، فرض طریقے سے غسل کے اپنے طریقے اور اپنی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے بچے بالغ تو چھوڑیں بڑھاپے تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ دین کی طرف تو دلچسپی کوئی نہیں ہے، دین کو تو اہمیت کوئی نہیں دی۔ تو جب ہماری زندگیوں سے دین رخصت ہو گیا تو ہم کس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی؟ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ کرم والا ہے، اس نے کائنات کو بنانے سے پہلے اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے، وہ اس کے کرم کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ کو ناراض کرنے کی۔ ہر معاملے میں دیکھیں 80% سے زیادہ بے نمازی پاکستان میں، اور یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ ہے، اور یہ ملک پاکستان جو ہے یہاں کے رہنے والے لوگ اسلام کے اوپر نہیں چلتے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے اس علاقے کے لوگوں کی تعداد، اور یہ مسجد ہے تو اس میں نمازیوں کی تعداد، آج جمعہ ہے تو اتنے لوگ ہیں، جمعہ نہ ہو تو اتنے لوگ بھی جمع نہیں ہوتے۔ تو 5 وقت کی روز کی نماز فرض نہیں ہے، ہر مسلمان کے اوپر نہیں ہے، تو پڑھنی چاہیے، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ اور پھر ایک ہے نہیں پڑھتے، دوسرا ہے ہم کو غلط کام ہی نہیں سمجھتے، اس کو نماز چھوٹ گئی تو ایسے جیسے پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مومن سے گناہ ہوتا ہے تو ایسے جیسے اس کے سر پر پہاڑ گر گیا، اور جب منافق سے گناہ ہوتا ہے تو ایسے جیسے ایک مکھی بیٹھی تھی اڑ گئی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ آج میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا؟ یہ صرف گناہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ آپ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، شراب سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو بتائیے ہم مومنین کی صف میں کھڑے ہیں یا منافقین کی صف میں کھڑے ہیں؟ ہم لوگ دوسروں کو منافق بنانے پر تو بڑا زور دیتے ہیں، کبھی اپنے ایمان کا بھی ہم نے امتحان لیا ہے کہ ہمارے دل میں محبت رسول کتنی ہے؟ آج اسلام کے لیے ضرورت پڑ جائے پیسوں کی، اور شادی کے لیے ضرورت پڑ جائے، جب شادی کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو ادھار لے کر خرچ کر لیتے ہیں، اور اسلام کے لیے ضرورت پڑ جائے پیسوں کی تو جیب سے 10 کا نوٹ نکالتے ہوئے 100 بار سوچتے ہیں کہیں 50 کا باہر نہ آ جائے۔ یہ حالت ہے ہمارے ایمان کی۔ تو پھر ہم لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات بدلے، پہلے ہمیں بدلنا چاہیے۔
اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا، ان اللہ لا یغیر، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جن لوگوں کو خود اپنی حالت بدلنے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہمیں خود کو احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم نمازی بنیں، کم از کم ایک گھر کا سربراہ ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ جو گھر کا سربراہ ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرے نیچے جو لوگ تھے، جن کی تو پرورش کرتا تھا، جو تیری بات ماننے کے پابند تھے، اسلام نے تجھے یہ حق دیا تھا، بتا تو نے ان لوگوں کو آخرت کی کتنی یاد کرائی ہے، اللہ کے دین کی طرف کتنا لے کر آیا ہے، ان کی تربیت کیسے کی ہے۔ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو اس بندے کے اوپر بھی وبال آئے گا۔ آپ نے وہ مشہور حدیث شریف کا واقعہ نہیں سنا کہ خاتون کو کہا جائے گا دوزخ میں چلی جا، تو وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلی کیوں جاؤں، میرے ساتھ میرے باپ کو بھیج، جب میں پیدا ہوئی تھی گھر میں تھی تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میری تربیت کیسی ہو رہی ہے، اس نے توجہ کیوں نہیں دی، اس کو بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے باپ کو بھی دوزخ میں بھیج دو۔ پھر کہا جائے گا، وہ کہے گی یا اللہ ابھی میرے بھائیوں کو بھی بھیج، وہ بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کیوں نہیں روکا۔ جب وہ بھیج دیے جائیں گے دوزخ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی یا اللہ جب شادی کر کے خاوند کے پاس گئی تو منع تو اس نے بھی نہیں کیا تھا، اس کو بھی میرے ساتھ دوزخ میں بھیج دے۔ تو یہ سارے لوگ اس ایک عورت کی بے پردگی کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ آج ہم لوگ کتنا، ہمارے اندر ہے جرأت کہ ہم اپنی خواتین کو کہہ سکیں پردہ کرو، نہیں کروا سکتے۔ تو جب ہم اپنے گھر میں ہماری اتنی نہیں سنی جاتی تو آپ بتائیں ہم نے اسلام کی تبلیغ باہر کسی کو کیا کرنی ہے۔ ہمارے ذمہ یہ چیز تھی کہ ہم نے انبیاء کا وہ جو فریضہ تھا اس کو سر انجام دینا تھا کہ اللہ کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچاؤ۔ ہم اپنے گھر تک تبلیغ کرنے کے مجاز نہیں ہیں بلکہ شرماتے ہیں۔ یہ عموماً نوجوان جو ہیں نماز پڑھنے اس لیے نہیں آتے، دل بھی کر رہا ہو تو نہیں آتے، کہتے ہیں لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اس بات سے ڈرتے ہوئے کئی لوگ داڑھی نہیں رکھتے، لوگ مذاق اڑائیں گے، اسلام پر عمل نہیں کرتے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں جب ایمان اندر اتنا کمزور ہو تو پھر ہم لوگوں کو تھوڑا بہت فکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اسلام کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کہیں اسلام ہمارے اندر سے باہر تو نہیں نکلا جا رہا، سینے ہمارے اور نسلیں ہماری ایمان اور اسلام سے خالی تو نہیں ہو رہی، اور اگر ہو رہی ہیں تو یہ تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ بہت بڑے مبلغ ہوں گے اگر آپ اپنی اولاد پر محنت کر جاتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو۔ وہ لوگ جو آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، اس کو کہیں بیٹا پردہ کیا کریں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جب حیا سینے سے رخصت ہو جاتی ہے، دل سے حیا نکل جاتی ہے، فَفْعَلْ مَا شِئْتَ، جو تیرا دل چاہے پھر کرتا رہے، تجھے نہ گناہ کی تمیز رہے گی نہ ثواب کی تمیز رہے گی۔ ہمارے دیکھتے ہوئے یہ ابتدا میں جب پاکستان میں یہ چینل نہیں آئے تھے پرائیویٹ، تو پی ٹی وی کے اوپر ایک کلچر کے حوالے سے چند چیزیں آیا کرتی تھیں، یا پرانی سٹوریاں لگا کرتی تھیں پی ٹی وی کے اوپر، اور کوئی فحاشی اور عریانی کا کام نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر بھی ہمارے جو بڑے تھے وہ ٹی وی کو عیب سمجھتے تھے، حالانکہ اس وقت یہ بے حیائی بھی نہیں تھی، پرائیویٹ چینل بھی نہیں تھے، انڈیا کے چینل بھی نہیں چلتے تھے ٹی وی کے اوپر، ایک اینٹینا ہوتا تھا اور پاکستان کا پی ٹی وی یہ چلا کرتا تھا۔ اور ہمارے بڑے جن کے دلوں میں ایمان تھا، بے شک وہ پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے، وہ لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے۔ جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اس گھر والوں کو عیب کی نظر سے دیکھتے تھے کہ اس گھر میں ٹی وی ہے، اس گھر سے نفرت کرتے تھے لوگ۔ اور ہمارے دیکھتے دیکھتے آج لوگ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے انڈیا کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپس میں بعد میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو جب ہمارے اندر سے حیا اتنی ہی نکل جائے تو پھر بتائیے کہ باقی ہمارے پلے کیا رہ گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی تربیت ہم نے کرنی تھی، بیٹا قرآن پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا درود پڑھو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، بیٹا ویڈیو دیکھو، کارٹون دیکھ لو، کوئی ڈرامہ دیکھ لو۔ کیا ہے آج کل مسلمانوں کے بچے کیا کرتے تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام سو جاتے تھے،
تاکہ تہجد کے وقت جلدی اٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ شام کو کھانا کھا کے مغرب کے بعد ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ڈرامے کا ٹائم ہو گیا۔ ہے کسی باپ میں جرأت کہ اپنے بیٹے کو اس وقت کہہ دے تو نے ڈرامہ نہیں دیکھنا؟ ہے کسی ماں میں جرأت بیٹی کو کہہ دے تو نے ڈرامہ نہیں دیکھنا؟ یا ہے کسی ماں باپ میں اتنی جرأت کہ بیٹے سے پوچھ لیں آج تو نے 5 نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ شاذ و نادر الا ماشاءاللہ جن پر اللہ کا کرم ہے، ان کے سوا کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہے۔ تو کیسے ہمارے حالات بدلیں؟ کیسے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت آئے؟ ہم اپنے بچوں کو بھی اسلام کی طرف نہیں لے آ رہے بلکہ برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ایک بندہ مثال کے طور پہ میں ہوں تو میں ایک انسان ہوں، مجھ سے گناہ ہوتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ریاض الصالحین میں حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کلکم خطائین وخیر الخطائین التوابین، فرمایا کہ تم سارے جو انسان ہو، بنی آدم، تم سے گناہ ہوتا ہے، تم گناہ کرتے ہو، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو تو اس کے فوراً بعد وہ توبہ کر لے۔ اب ہم لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، توبہ ہی نہیں کرتے۔ اور بہترین گناہگار اس کو کہا گیا جو کم از کم گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود نماز نہیں پڑھی اس کی بھی فکر نہیں، ہماری اولاد نے نماز نہیں پڑھی اس کی بھی فکر نہیں، یہ زیادہ برا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت بھی نہیں دیتے اور برائی کے اوپر بھی لگائے جا رہے ہیں، اسلام کی طرف راغب بھی نہیں کرتے اور اسلام کے خلاف یعنی کہ اللہ کے احکام کے خلاف ان کو تیار بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ایسی پرورش کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تو ان کی آخرت کا کیا بنے گا؟ ان کے اسلام کا کیا بنے گا؟ ہماری نسلیں کیسے اسلام کی قیادت کے لیے پیدا ہوں گی؟ ہم لوگوں میں خالد ابن ولید کے جانشین کہاں سے آئیں گے؟ مولا کائنات حضرت علی کے جانشین کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے اندر سیرت اور کردار امام حسن امام حسین جیسا کہاں سے آئے گا؟ ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ان جیسا حیا ہماری بیٹیوں کے دلوں میں کیسے آئے گا؟ ہم نے تو ان کو ان کی سیرت ہی نہیں بتائی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گھر میں باقاعدگی سے بتایا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا یہ تھی اور ان کی سیرت یہ تھی؟ کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بچوں کو بتاتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا ہوئے، ایسے انہوں نے اسلام پھیلایا اور ایسے ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ بیٹا ساری زندگی ایک بات یاد رکھنا، ہم جس ہستی کے احسان کبھی نہیں بھلا سکتے اس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کبھی بتایا ہے اپنے بچوں کو؟ دنیا کی باتیں بتائیں گے، اس کو بتائیں گے بیٹا فلاں کا بچہ اچھا پڑھتا تھا، فلاں جاب پہ گیا، دیکھو کتنا پیسہ کماتا ہے، فلاں آدمی نے یہ کاروبار کیا، دیکھو کتنے پیسے کمائے ہیں۔ دنیا کے لیے، اور دنیا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ مردار ہے، وَطَالِبُهَا كَلَّابٌ، اور اس کو طلب کرنے والے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں دن رات لگے رہنے والے، فرمایا وہ کتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہنے والے، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، اسلام کی پرواہ نہیں، حیا بے حیائی کی پرواہ نہیں، صرف پیسہ آئے، دنیا جمع کر لیں، شہرت جمع کر لیں، کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیں، اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا وَطَالِبُهَا كَلَّابٌ، جو اس طریقہ سے اس کی طلب کرتے ہیں وہ کتے ہیں۔ تو ہڈی کے پیچھے سارے بھاگتے ہیں، اور جو اللہ کا دین ہے جس میں دنیا کی بھی عزتیں ہیں، آخرت کی بھی عزتیں ہیں، مجھے بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا کائنات میں کوئی عزت دار ہو سکتا ہے؟ ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی عزت دار ہے؟ نہیں تصور کیا جا سکتا۔ اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی تو انہوں نے ساری زندگی اسلام کے مطابق گزاری اور ہمیں بتایا کہ ایسے اسلام پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہم ان کی محبت میں بھی ان کے کیے ہوئے کام نہیں کر سکتے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یا ہمارے لیے کیسا اسلام؟ انہوں نے کیا چھوڑا تھا، ہم کس طرف چلے گئے ہیں؟ تو ہمیں آج اپنے رویے کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں یہ اس سے پہلے کہ اسلام سے باغی ہو جائیں اور ہمارا وہ حال ہو جائے جو عیسائیوں کی اولاد کا ہو گیا ہے۔ خالی تعداد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو
مذہب کے ماننے والے ہیں مسلمانوں سے بھی زیادہ، وہ عیسائی ہیں، ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مذہب میں اپنی عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے نبیوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی تو وہ فکر ہی نہیں کرتے۔ تو کیا ہم بھی اپنی نسل کو برائے نام مسلمان چھوڑنا چاہتے ہیں، جن میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا شعور تک نہ ہو، خالی یہ ہو کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور مر گئے اس لیے مسلمان ہیں؟ تو ہم نے بچوں کو کیا اسلام سکھایا؟ آج مائیں گھروں میں جو بیٹھی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کی بیٹی کو غسل کا صحیح طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ باپ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کا بیٹا سن بلوغت کو جو پہنچنے والا ہے اس کو غسل کا صحیح طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو وضو صحیح آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو نماز صحیح آتی ہے یا نہیں آتی۔ ہم نے یہ ساری چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں معلمات کے اوپر اور علماء کے اوپر کہ مسجدوں میں مولوی سکھائیں گے، گھروں میں خواتین سکھائیں گی۔ ایسے نہیں کام چلتا، ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری ہے میں اپنے بچوں کو دیکھوں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو دیکھیں۔ میرے پاس کلاس ہے تو اس کی ذمہ داری ہے میرے پاس، لیکن آپ میں سے ہر وہ فرد جس کی جتنی اولاد ہے، ہر ایک بچے اور بچی کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ تو آپ مجھ سے زیادہ بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آج اگر عالم دین مثال کے طور پہ کسی دن کسی محفل پہ چلا جاتا ہے یا ادھر ادھر، وہ بھی انسان ہے، کام ہوتے ہیں، چلے جاتا ہے تو ہم شور ڈال دیتے ہیں، جی دیکھیں مولوی صاحب نے بچوں کو نہیں پڑھایا، آج ان کو قرآن شریف کا ناغہ ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں ماں باپ نے کتنا گھر میں بچوں کو قرآن پڑھایا ہے؟ کبھی پوچھا بھی ہے کہ بیٹا کتنا قرآن پڑھ کے آئے ہو؟ کبھی پوچھا بھی ہے نماز آتی ہے یا نہیں آتی؟ دعائیں یاد کی ہیں یا نہیں کی؟ فکر تو ہے کوئی نہیں ہمیں۔ تو جب ہم خود ذاتی طور پہ اس فکر کو قبول نہیں کریں گے، باہر والے لوگوں کے نہیں ہمارے بچے ہیں، تو جس کے بچے ہیں اگر اس کو ہی فکر نہیں ہے تو باہر والا کتنی دیر سمجھائے گا یا اس کی بات کی کتنی دیر اہمیت ہوگی؟ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کو دیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کی فکر آپ کو کرنی ہے۔ ہر بندہ جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اپنی ذمہ داری کو قبول کریں، بچوں کو نماز کا ضرور کہیں اور درود شریف ضرور یاد کروائیں۔ درود کے بغیر کوئی زندگی نہیں، موت کی طرح زندگی ہے بغیر میرے مصطفیٰ پر درود کے۔ اس کی وجہ یہ ہے محترم شیخ صاحب، آپ اکثر فرماتے ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں میرے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ جب نماز سے سلام پھیروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی وجہ سے نماز ملی ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے کے بعد بھی پڑھتا ہوں جزا اللہ عنا سید الکریم، کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ قرآن ملا ہے، اس لیے ان کے لیے جزا کی دعا کرتے ہیں۔ جب روزہ رکھتے ہیں یا وضو کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں تب بھی پڑھ لیتا ہوں جزا اللہ عنا سید الکریم، تاکہ میرے مصطفیٰ کریم کو ان کا شکریہ ادا کر لوں کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اسلام، آپ کی وجہ سے قرآن، آپ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ملی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں ماں باپ کی تربیت کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، سعودی عرب میں محترم شیخ صاحب رہے ہیں، تو آپ کو پتہ جو بندہ عرب میں رہتا ہو اور پیسے مالدار وسائل بھی ہوں تو وہ کتنا مالدار ہو جاتا ہے، کتنی چیزیں کما لیتا ہے۔ تو وہاں وہ رہتے تھے مدینہ شریف میں، مسجد میں تھے، تو ان کو ان کے بھائیوں نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ وسائل ہیں تو آپ کوشش کریں کسی جگہ سے کچھ جگہ خرید لیں اور وہاں پر گھر بنا لیں، تاکہ رہنا جو ہے تو رہنے کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ہم یہ بات کر رہے تھے تو والدہ محترم شیخ صاحب کی جو والدہ ہیں وہ کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آپ کے بھائی، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا یہ کہتے ہیں کہ آپ گھر بنا لیں، یہاں کوئی جگہ خرید لیں، وہاں گھر بنائیں، اپنا گھر تو ہونا چاہیے۔ تو والدہ کی تربیت دیکھیں، انہوں نے کیا کہا؟ والدہ فرمانے لگی بیٹا اللہ مالک ہے، ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر، اللہ مالک ہے، ساری زندگی ہمیشہ کیا یہیں بیٹھے رہو گے؟ مرنا نہیں تو تمہارے پاس پیسے ہیں کہ تسبیح خرید سکو تو تسبیح خرید کے درود پڑھتے رہا کرو، باقی کسی چیز کی نہ مجھے تمنا ہے نہ فکر ہے، اللہ مالک ہے، اللہ دے گا۔ اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، ایک وقت ہوگا آپ کا لنگر چلے گا، دنیا کھائے گی اور اللہ اللہ کرے گی۔ آج اندازہ لگائیں، ہر وقت 24 گھنٹے جب مرضی چلے جائیں، 3 ٹائم لنگر چلتا ہے اور ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، اور وہاں پر جس کو بھی آپ دیکھیں گے ہاتھ میں تسبیح ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اور کوئی بات ہی نہیں ہے۔ درود و سلام
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ اور عبادات کے، تو دیکھیں کہاں سے اللہ نے اٹھایا کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ مقام ملتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگتا ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کی محبت میں لگ کر نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں نہیں پتا۔ مجھے بتائیے یہ جتنے اولیاء اور صلحاء گزرے ہیں انہوں نے کتنی دنیا جمع کی تھی؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کے قدموں میں آ کر نذرانے پیش کیے، سونے رکھ دیے، اپنی سلطنت کی اہم ترین چیزیں رکھ دیں، انہوں نے کہا یہ رکھ لیں، اللہ کے لیے قبول کریں۔ تو اللہ نے وہ ساری چیزیں ان کے قدموں میں پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ تو خدا مالک وہ ہمارا بھی مالک ہے۔ اولیاء اللہ کوئی ما فوق الفطرت مخلوق تو نہیں تھے، ہمارے جیسے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے نفس کو مارا، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی کر دیا۔ تو ہم بھی یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی محبت میں قربان کریں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ارشاد فرمایا کہ تب تک تم نیک نہیں ہو سکتے اور نیکی کی مٹھاس کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز تم اللہ کی محبت میں خرچ نہ کر دو۔ ہم لوگ تو فجر کے ٹائم پہ نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تہجد کے وقت نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دودھ دونے کے لیے رات کو 3 بجے بھی اٹھ جائیں گے، 4 بجے بھی اٹھ جائیں گے، تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا جاتا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ میری دوستوں سے بات ہوئی، میں نے کہا آپ اچھے بھلے گرمیوں کے دنوں میں نمازی تھے، تو اب آپ کو کیا ہوا فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ جہاں ہم سوتے ہیں ساتھ ہی مصلی رکھا ہوتا ہے، تو وہاں ہم فجر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ تو جب ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے 2 گھنٹے پہلے اٹھ گئے اور جانور سارے اپنے معاملات ٹھیک کر لیے، جب نماز کا وقت آیا تو جلدی سے 2 سجدے کر کے سو گئے، تو نماز کے لیے اتنا وقت ہم نہیں نکال سکتے، ہم نے کون سی قربانی دینی ہے اسلام کے لیے؟ یہ خالی کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت قبول ہوتی تو داڑھی نہ قبول ہوتی، نمازیں نہ قبول ہوتی، ان کی تعلیمات نہ قبول ہوتی۔ نماز کا وقت جمعے کا وقت ہو اور بندہ حمام میں بیٹھا داڑھی شیو کروا رہا ہو بالکل صاف، اور وہ بندہ بھی یہ کہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو مجھے بتائیں یہ کون سی غلامی رسول ہے؟ میں آپ کو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک اجتماع تھا، وہ کس کا تھا نام نہیں لیتا میں، ایک اجتماع تھا، ہم سارے بھی طالب علم تھے، ہم وہاں چلے گئے۔ اجتماع میں وہاں پر موضوع تھا چوری کی مذمت۔ تو وہ جو مبلغ آئے ہوئے تھے انہوں نے کو 15 منٹ 20 منٹ تقریر کی، لوگ روئے، داڑے مار کے روئے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، چور کی یہ سزا ہے، چور کی یہ سزا ہے، ہائے اللہ میری توبہ، زور زور سے روئے۔ بعد میں رو رو کے لائٹیں بند کر دی، دعا ہوئی، دعا کرنے کے بعد باہر نکلے، 8-10 لوگوں کی جوتے چوری ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں، اندر بیٹھے چوری کی مذمت پہ رو رہے ہیں، باہر نکلے، اب وہ کوئی بندہ غیر مسلم، اگر کوئی بندہ تازہ مسلمان وہ مسجد میں آئے اور وہ مسجد سے باہر جانے لگے اور اس کا جوتا چوری ہو جائے تو وہ بیچارہ کیا سوچے گا کہ یہ تو میں نمازیوں میں بیٹھا تھا، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، یہاں پر تو اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا، اگر نمازیوں میں میرا یہ حال ہے تو بے نمازی تو مجھے نوچ کھائیں گے۔ مسجدوں میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور وہ جگہ جہاں ہم بڑے زور سے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں محفلوں میں جمع ہو کر، وہ بڑا اہم کام ہے، یہ نہ سمجھے معاذ اللہ وہ کم درجے کا کام ہے، بڑا اعلیٰ کام ہے کہ اللہ میرے محبوب کا میلاد مناتا ہے، اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ پھر تو بہت اہم کام ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پھر اسی میلاد کے بعد اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے اپنے جوتے پہن کے جانا، کل بھی فلاں آدمی کا جوتا چوری ہو گیا تھا۔ تو اب مجھے بتائیں جب یہ حال ہو جائے تربیت کا، ہمارے جتنے لوگوں کے گھروں میں محفل میلاد ہوئی، تھوڑی تو نہیں ہوئی، بہت زیادہ ہوئی، پورے گاؤں میں تقریباً پورا مہینہ ہوتی رہی، کیا وہ سارے گھر والے نماز پڑھنے آتے ہیں؟ میلاد منانا تو مستحب کام ہے، نماز فرض ہے، فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، کیا سیکھا کیا ہے ہم نے میلاد سے؟ میلاد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک پیغام ہے، ہم نے اس پیغام سے کیا سیکھا ہے؟ کچھ نہیں سیکھا۔ تو پھر ایسے ہی کھوکھلے نعرے لگانا یا باتوں میں تو سارے ہی عاشق ہوتے ہیں، یہ تو جب خون دینے کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے، حلوے والے مجنوں تو 100 مل جائیں گے۔
خون دینے والے مجنوؤں کی کمی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو بدلیں، اور یہ بدلاؤ فوراً نہیں آتے۔ اللہ کی عبادت میں لگیں، کم از کم نماز نہ چھوڑیں، ذکر اذکار کریں، پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل زندہ ہوں گے، دل میں غیرت پیدا ہوگی، ایمان پیدا ہوگا۔ وہ ایمان پھر ہم سے نیکی کے کام خود کروا لے گا، برائیاں خود چھڑوا دے گا۔ یہ انسان خود نہیں کر سکتا، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی محنت تو ظاہر کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی طلب ہے، تو عطا کر، پھر اللہ عطا کرے نا۔ تو ہمارے اندر تو طلب ہی ہم ظاہر نہیں کرتے، ہم لوگ دعا بھی مانگے تو یا اللہ میرا دنیا کا یہ کام کر دے، دنیا کا یہ کام کر دے، دنیا کا یہ کام کر دے، آخر پہ کہتے ہیں یا اللہ آخرت بھی بہتر کرنا۔ ہماری تو دعائیں یہاں سے، اور پھر ہم کہیں کہ ہم غلامی رسول والے ہیں، تو غلامی رسول والے تو یہ کہتے تھے کہ کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے مجھے اپنی تمنا دے دے۔ اس تمنا میں ہی بڑی لذت ہے۔ جب بندہ رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو کے اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے نا، تو مانگنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے اور لینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ جب انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کپ کپی طاری ہو اور کانپتے ہوئے مانگ رہا ہو یا اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا اپنے کرم سے ہی دے دے، پھر مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے عبادت کی۔ پھر بندے کو انتظار رہتا ہے، جو محبت والے ہوتے ہیں ان کو رات کا انتظار رہتا ہے، اور رات میں پھر پچھلے پہر کا انتظار رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے میرے مولا مجھ سے بات کریں اور میں یہ کہوں کہ باری تعالیٰ دنیا نے تجھ سے دنیا مانگی، میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، مجھے اپنا آپ دے دے۔ تو مانگنے کی بھی لذت آ جائے بندے کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں کو بتائے میرا بندہ مجھ سے یہ مانگتا ہے، تو بندے کو پھر آتا ہے کہ میں نے کچھ مانگا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، جب تک پریشان نہ ہو نماز نہیں پڑھتے، اور جب مشکل ختم ہو جائے پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اسلام پر نہیں چلا جاتا۔ یہ اپنے آپ کو بدلے۔ میں اختتام پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس میسیج کو سمجھیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ ہماری جگہ پر ہماری قبر میں کسی دوسرے نے نہیں سونا، ہمارا حساب ہم نے دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا جب تک کوئی حساب نہ دے لے گا ایک قدم بھی حشر کے میدان میں نہ چل سکے گا۔ 5 چیزیں، اس میں پہلا کیا تھا سوال؟ اس کی عمر کے متعلق پوچھا جائے گا، بتا ساری زندگی جو گزاری ہے کن کاموں میں گزاری ہے۔ آج کسی بندے نے زنا کیا ہو نا، اور باپ پوچھ لے کہ آج کیا کر کے آ رہے ہو، بتاتے ہوئے کتنا شرمندہ ہوتا ہے، غلط کام جو کیا ہے شرمندہ ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ پوچھے گا بتا ساری زندگی کیا کیا، ہمیں شرم نہ آئے گی جب ہم اپنے گناہ گن گن کے بتا رہے ہوں گے اللہ ہم نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا۔ تو اللہ کے سامنے بھی ہمیں حیا کرنی چاہیے۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج توبہ کر لیں، وہاں پوچھے ہی نہ۔ پھر دوسری چیز پوچھی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بندے سے، اے بندے بتا میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے کہاں خرچ کیا؟ اب ایک بندے کے پاس مال آتا ہے اور وہ خرچ کر دیتا ہے گانے باجے کے اوپر، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ دنیا کو تو چھوڑ دیں، دنیا تو جیسی تیسی ہر چیز کو قبول کر لیتی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ میں مثال کے طور پہ مسجد میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں، برکت سے میری وہ جو تنخواہ آتی ہے نیک کام کی آتی ہے، اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ اگر میں اس تنخواہ میں سے جو میری مسجد کی کمائی ہے، مسجد کی کتنی پاکیزہ کمائی ہے آپ اندازہ لگائیں، اگر اس کمائی سے میں پیسے نکالوں اور ان پیسوں سے میں LCD خرید کے اس کے اوپر فلمیں دیکھوں تو پھر مجھے ڈوب مرنا چاہیے شرم سے۔ تو کیا ہم یہ اللہ کو بتا سکیں گے؟ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے، جو وہ کماتا ہے اور جہاں وہ لگاتا ہے کیا وہ اللہ کو جواب دے سکے گا؟ ہر بندہ ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، تو پھر توبہ کر لیں، آئندہ اپنے پیسوں کو محفوظ کریں۔ آپ کے پیسے غریب کے کام آئیں، آپ کے پیسے مجبور انسان کے کام آئیں، آپ کے پیسے انسانیت کے کام ہیں، آپ کے پیسوں سے مسجدیں بنیں، مدرسے بنیں، قرآن کی تعلیم عام ہو، پھر تو پتہ چلے کہ آپ نے کچھ خرچ کیا ہے۔ اور اگر کسی انسان کے پیسے سے فلمیں چلتی ہیں، سینمے چلتے ہیں، اور یہ ایڈز وغیرہ جو چلتے ہیں ٹی ویوں کے اوپر یہ چلتے ہیں، عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، یا بے پردگی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، بے حیائی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، تو وہ بندہ کیسے اللہ کو جواب دے گا میرے پیسوں سے کیا ہوتا تھا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔
اپنی عمر کے متعلق، اپنے مال کے متعلق اور باقی چیزوں کے متعلق خود فکر کریں. ہمیں کسی نے نہیں سمجھانا. آج نہیں تو کل ہم سب نے مرنا ہے. میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. ہر کسی کو موت آنی ہے. تو کیا مرنے کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم کہہ سکیں یا اللہ یہ ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کے صدقے بخش دے؟ اگر کوئی اثاثہ ہے تو پھر اس کے اوپر محنت کریں کہ اس کو بچا لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کوشش کر کے کوئی ایسا اثاثہ بنا لیں کہ جس کے اوپر ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ یا اللہ میں یہ کام کرتا تھا. میں مثال دیتا ہوں، اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں. میرے ایک دوست تھے، یہاں پر بھی میں آیا تو مجھ سے لوگوں نے پوچھا. اس وقت میں ہر ہفتے ملتان شریف چلے جاتا تھا، ہر ہفتے بلا ناغہ ملتان شریف جاتا، محترم شیخ صاحب کے پاس 5 نمازیں پڑھتا اور واپس آ جاتا. صرف اتنا کام تھا. تو مجھ سے کسی نے پوچھا، کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا مشکل سے خرچہ پورا ہوتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں پھر آپ جو ملتان شریف آتے جاتے ہیں اس وقت 2000 خرچہ ہوتا تھا، اب وہ 4000 ہوتا ہے. تو میں نے کہا 2000 خرچہ ہوتا ہے. کہتا ہے ایک مہینے میں تقریباً 4 چکر، 5 چکر لگتے ہیں، 4 لگا لیں. میں نے کہا. کہتا 8000 تو ادھر چلا گیا. یہی 8000 اگر آپ بچا لیں تو آپ کے زندگی کے دنیا کے خرچے جو ہیں یہ بھی تو آسانی سے پورے ہو سکتے ہیں نا. تو میں نے اس کو جو جواب دیا تھا آپ کو بھی وہی بتاتا ہوں، اور آپ سے چاہتا بھی یہ ہوں کہ کوئی ایسا کام آپ بھی کر لیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں، بڑائی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ مجھے اچھا سمجھیں بھی تو کیا دیں گے، برا بھی کر لیں تو سمجھ لیں تو میرا کیا بگاڑ لیں گے. دینے والا بھی اللہ ہے، عزت بھی اس کے ہاتھ میں، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں. تو یہ عزت کے لیے یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. آپ کو ویسے بتا رہا ہوں ایک چیز تاکہ آپ کو سمجھ آئے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میں جو یہ پیسے خرچ کرتا ہوں، میں ملتان شریف چلے جاتا ہوں، میں واپس آتا ہوں. وہ دھند کے دن تھے، سردیاں تھیں. تو میں نے کہا دھند میں کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، موت بھی آ سکتی ہے. تو مر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یا جب بھی مر کے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو عرض کریں گے نا کہ یا اللہ ہمارے اعمال تو بہت برے ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہوں، لیکن ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں ہے، اور وہ یہ کہ میں تیرے نیک بندے کی زیارت کرنے اپنے گھر سے ملتان جاتا تھا اور پھر ادھر سے واپس چلے جاتا تھا. اس میں میری کوئی اور تمنا نہیں ہوتی تھی، صرف یہ تمنا تھی کہ وہ تیرے بندے ہیں، میں ان کا چہرہ تکوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی ایسے مسلمان کو دیکھے جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلاتی. تو تیرے محبوب کی زیارت ان کو ہوتی تھی، ہم ان کی نظروں کو تکتے تھے. بس یہ اثاثہ ہے، اس کے صدقے مجھے معاف کر دے. باتیں میرے پاس کوئی نہیں. تو یہ آخرت کا اثاثہ جمع کر رہا ہوں. تو آپ بھی کچھ کوشش کریں، ایسا کوئی اثاثہ بنا لیں اپنے آپ کو. اپنی کمائی میں سے 1%، 2% مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، غریبوں کے لیے ضرور نکالیں. اور اس کے علاوہ اور کوئی جو غریب ہیں نہیں نکال سکتے، نماز تو پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، قرآن پڑھیں. آپ قرآن اور نماز کے اوپر زور دیں، درود کے اوپر زور دیں، اسی سے ہماری زندگی بدل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی میرے عیبوں کو بھی چھپائے، ہم سب کے عیبوں پر پردے ڈالے، ہم سب کے گناہ معاف کرے، اور ہم سب کو نیکی کی استقامت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.